LinkedIn پہ جن جن کو آپ نے کہیں اپروچ کرنا ہوگا نا تو ان کی پروفائل کو وزٹ کرتے ہیں. دہاڑی سے باہر آ جانا ہے. دہاڑی یہ ہے کہ فوراً مجھے کلائنٹ ملے. جو لوگ یہ ایسے جلدی کلائنٹ لینا چاہتے ہیں نا اصل میں وہی غلطی کرتے ہیں. جتنا زیادہ کسٹمائزڈ اور پرسنلائزڈ میسج ہوگا ہر بندے کے لیے اتنا اس کو محسوس ہوگا میرے لیے کیا گیا. سیل سب سے لاسٹ سیملٹی کا اسٹیج ہوتی ہے سیل کلوز کرنا. اس سے پہلے سارے اس کے باقی پروسیس چل رہے ہوتے ہیں. LinkedIn کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے نوٹ سینڈ کر دیے کنیکشن ریکویسٹ کے ساتھ، اگلے بندے تو آپ کی کنیکشن ریکویسٹ بھی قبول نہیں کرتے. وہ نوٹس فرق کیا ڈالیں گے ان کو جب تک اس میں ویلیو ایڈ نہ کی جائے. آپ ایک سسٹم دیکھیں جو اصل والے مارکیٹرز ہیں کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے LinkedIn پہ جن جن کو آپ نے کہیں اپروچ کرنا ہوگا نا تو ان کی پروفائل کو وزٹ کرتے ہیں. پروفائل کو وزٹ کرنے سے کئی بار ان کو بھی تو نظر آتا ہے نا کہ کس نے وزٹ کیا ہے، وہ نیچے دکھا رہی ہوتی ہے نوٹیفیکیشن جاتا ہے. ہاں جی فلاں فلاں بندے نے دیکھا ہے اس کو. اس کی بات یہ ہے کہ ان کے ملٹیپل کہیں پوسٹوں پہ آپ لائک بھی کریں، جینوئن خوش آمد کے بغیر کمنٹ کریں، کوئی تعریفی پہلو کریں، فلاں کریں. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ ان کو پھر آپ کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کریں جب 2-4 بار شناسائی ہو جائے، یعنی کمنٹس میں لائکس میں کہیں دیکھ چکے ہو نا آپ کو لگے کہ مجھے تھوڑا سا دیکھ چکے ہوں گے، یعنی چند دن کے بعد، تو آپ کی اس طرح میں صرف ویسے ایکٹیویٹی چلتی رہے. اس سے وہ ہوتے ہیں وارم. جو بندہ وارم ہے نا یہ بندہ آپ کو لائک کرنا شروع کرتا ہے اور کچھ کنیکشن ریکویسٹ قبول کر سکتا ہے. اب آئی کنیکشن ریکویسٹ کی باری. تو کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کرتے کبھی بھی ان کو سیلز کی پچ نہ دیں، بس ان کے یہ حوالہ دیں کہ فی الحال کنیکشن میں قبول کر لے. سٹیجز ہیں سیلز کا. دنیا میں جتنے بھی لوگ نظام بناتے ہیں نا یہ سیلز کی پوری فنل بناتے ہیں. فنل میں ہوتا ہے ٹوٹل اتنے لوگ آئے جو ان کے ریڈار میں، ان میں سے کتنے لوگوں کو کس سٹیج پہ پہنچایا گیا. تو ہر سٹیج اگر دھکیلی جا رہی ہوتی ہے، جو لوگ اس سٹیج پہنچ کے ان کو اگلی سٹیج پہ دھکیل دیں، جو اگلی سٹیج پہ ان کو اس سے اگلی سٹیج پہ. فار ایگزامپل آج آپ نے 10 لوگوں کی پوسٹ میں کمنٹ کیا تو پہلی سٹیج ہے، آپ ان کو وارم کرنا شروع ہو چکے ہیں. جن سے پہلے آپ انٹریکٹ کر چکے ہیں ان کی پروفائلوں کو آپ وارم کر چکے ہیں، ان کو کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کر دیں بغیر سیلز پیج کے. کوئی حوالہ دیں ان کی پوسٹ کا، یہ آپ کی پوسٹ بڑی اچھی تھی، بڑی تو میرا بھی انٹرسٹ تھا اس میں، تو کنیکٹ کرنا مجھے لگے گا کہ میرے لیے بڑا فخر والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کنیکشن ریکویسٹ قبول کر لیں. یہ آپ کی سیکنڈ سٹیج ہے. تھرڈ سٹیج یہ ہے کہ آپ ان کی پھر 1-2 پوسٹیں لائک کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں رہیں. وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، ان نون پرسن سے ڈیل کیسے ہوگی، وہ ریئر ہے. اب موسٹلی جو ہوتے ہیں نا امریکنس، ان میں سے کچھ لوگ کر پاتے ہیں. ان کے بیہیویئر کچھ ایسے ہیں کہ کچھ ان نون پرسنس کو ویلکم کہہ لیتے ہیں. کیوں ویلکم کہہ لیتے ہیں؟ جب وہ پے پال سے پے کرتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے ہمیں سیکورٹی مل جائے گی کام کی. تو ان میں سے کچھ لوگ، باقی موسٹلی سیلز پچ سے دور بھاگتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے کنیکشن قبول کروانے کے بعد چند ایک بار اور انٹریکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے فلافرا جو چیز کی تھی تو اس کے متعلق تو گیسٹ پوسٹ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہم تو یہ سپلائی کر رہے ہیں، ہمارے کلائنٹس ہی کام کر رہے ہیں. جتنا زیادہ کسٹمائزڈ اور پرسنلائزڈ میسج ہوگا ہر بندے کے لیے اتنا اس کو محسوس ہوگا میرے لیے کیا گیا. ایک مثال، مجھے ایک میسج آیا کہ بھائی یہ نا فلاں دن ایونٹ ہو رہا ہے اور اس ایونٹ پہ آپ نے لازمی آنا ہے. یہ میسج تھا سینڈ ٹو آل. میں نے سمپلی اگنور کر دیا. کیا کرنا مجھے کیا پتا مجھے ایڈریس کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اب مجھے نا ایونٹ مس ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ آئے نہیں تھے، تو میں نے کہا آپ نے بلایا نہیں تھا. جب آپ ایک میسج لکھتے ہو اور سب کو سینڈ کر دیتے ہو تو کسی کو کیا پتا آپ نے جیسے روایت چل رہی ہماری سینڈ ٹو آل والی میسج کیے جائے. وہ پرسنلائز میسج نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ مجھے ہی بلایا گیا ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کہیں مجھے نہیں بلانا تھا، ویسے کہ میسج سینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اگلی بات اب دیکھو، ایک مجھے بندے نے نا ٹی وی پہ انوائٹ کیا اور میرا نام اس نے غلط لیا میسج کرتے ہوئے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ میسج غلط بندے کو ہو گیا، پھر بھی آپ کسی اور کو کرنا چاہ رہے تھے، مجھے یہی لگا. اس نے دوبارہ چیک کر کے کہا، پھر اس نام سے پکارا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ہی میسج کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر ایک بات ذہن میں رکھو، میرا تو نام ہی نہیں ہے والا.
اس سے مراد ہے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کو اپنے کسٹمر کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتے وہ سیلس نہیں ہوتا. یہ نیچرلی ایسے چل رہا ہوتا ہے, میرا نہیں, ہر بندے کا ایسے چلتا ہے. اگلی اسٹیج یہ آتی ہے کہ فرض کیا کوئی شخص کہے کہ میں نے آپ کا کورس دیکھا, یہ کورس میں بڑی اچھی بات تھی, تو میں کسی ایونٹ پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ آ کے اس کورس کے متعلقہ بات چیت کریں. اب مجھے لگا کہ میرے متعلقہ ہے, میرا نام بھی لے, میرے متعلقہ بھی ہو. جتنی زیادہ ان ڈیپتھ قسم کی چیزیں اس کے متعلقہ ریسرچ کی جا چکی ہوں گی نا, اتنی زیادہ چانسز ہیں وہ بندہ آپ کو نا پسند کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا. سیل سب سے لاسٹ سیملٹی کا اسٹیج ہوتی ہے, سیل کلوز کرنا. اس سے پہلے سارے اس کے باقی پروسیس چل رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اگر دکھاؤں, فرض کیا میں اپنا لنکڈن دکھاتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے, تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیے ایک بار. میں چونکہ خود میں آرڈر نہیں لینے ہوتے, میں اس سے تجربہ بس کرتا رہتا ہوں بس بچوں کے لیے, کہ بچوں کو پتہ چلتا رہے کچھ نہ کچھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ان کو کوئی نئی چیز کھانی ہو. اب اگر دیکھیں گے تو ہماری جو پروفائلوں پہ ہے نا, میری پرسنل فائل پہ یہ کافی کنٹینٹ لگ رہا ہے. اب ایک تو یہ ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ پوسٹیں جاری ہیں جی. میں اس میں کمنٹس میں آ رہا ہوں تو میں لوگوں کی پوسٹوں پہ کمنٹ کر رہا ہوں. یہ ان کمنٹس میں دیکھیے کہ ذرا یہ ٹارگیٹڈ لوگ نکالیں, اور یہ نکال کر اس پہ ایک لائک آ گیا, یہ اسی بندے نے کیا ہے جس کی پوسٹ تھی. اب چیک کریں یہ پوسٹ خالی ہے فی الحال, اس پہ لائک نہیں آیا. اس پہ بھی لائک ایک ہے, یہ کس کا تھا, یہ بھی اس نے کیا ہوا ہے, اس جو پوسٹ والے نے. نیکسٹ چیک کریں ذرا, اس پہ کوئی لائک نہیں میرے کمنٹ پہ. نیکسٹ یہ ایک آیا, تو یہ زیادہ چانس ہے اسی نے کیا ہوگا جس کی پوسٹ پہ کمنٹ کیا ہے. 5 لائک آگے. اب یہ پوسٹ ان کے نیٹ ورک میں جانا شروع ہو گئی ہے جی. دوسرے لوگ جو آلریڈی انفلوئنشر ہیں اس آپ کے نیچ میں, ان کی پوسٹوں پہ کمنٹ کرنا, روزانہ 1 سے 2 پوسٹ کرنا بہت ہائی ویلیو, اور باقی کچھ 5 10 15 کمنٹس کرنا تھوڑے سلو, لیکن تحقیق کر کے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے ذرا آگے نا, یہ بندے کی پوسٹ یہ ادھر 9 لائک ہو چکے ہیں میرے کمنٹ پہ نا. یہ میں نے اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل دیا تھا. جو اس نے پوسٹ لکھی, میں نے اس کی پوسٹ جو لکھنے والے جو کمنٹس لکھے ہوئے تھے ان میں سے دیکھا کون سی چیز مسنگ ہے. یہ مسنگ چیز دیکھ کے میں نے اسے اس اینگل کو دکھایا کہ یہ بھی چیز مسنگ ہے, تو میں نے یہ کرنا تھا. جب میں نے اس کو یہ چیز دکھائی نا یہ بھی کرنے والی تھی, تو وہاں بھی اس نے بھی لائک کیا اور کمنٹس والوں نے بھی لائک کیا. اب دیکھیے میری پوسٹ اور پھیل گئی, اور یہ ٹوٹل 1000 بندے تک پہنچی پوسٹ, یہ میرے کمنٹ, خالی کمنٹ. تو اس طرح سے دوسروں کی پوسٹوں پہ ویلیبل کمنٹ کرنا, ان کو اپنے علم اپنی اتھارٹی سے متاثر کرنا. نیکسٹ یہ کنیکشن کیسے جا رہی ہیں, ساتھ میرے کمنٹ چیک کرو نوٹ کی. ان کی پوسٹوں کو باقاعدہ پڑھا گیا, ان کی پروفائل کو باقاعدہ وزٹ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کو حوالہ دیا گیا ہے, پھر یہ ان کو سینڈ کی گئی ہے کنیکشن ریکویسٹ. اگر یہ کام سارا سلو ہے, اس کی ورتھ ہے تو کر رہے ہیں نا. بالکل. آج کے بعد نا سب سے پہلی ایک چیز دہاڑی سے باہر آ جانا ہے. دہاڑی یہ ہے کہ فوراً مجھے کلائنٹ ملے. جو لوگ یہ ایسے جلدی کلائنٹ لینا چاہتے ہیں نا, اصل میں وہی غلطی کرتے ہیں. ایک مثال یہ ہے, اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے کوئی پارٹنرشپ کرنی ہو تو آپ اس کا ڈور ناک کریں, اور ڈور ناک کر کے اسے کہتے ہیں بھائی میرے سے پارٹنرشپ کر لو. وہ کہتے ہیں آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, سمپل, بےزتی ہو جائے گی. یا آج کل سوشل میڈیا پہ چونکہ اتنے لوگ ڈور ناک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو جسٹ اگنور کریں گے, جسٹ وہ کچھ بولیں گے نہیں. اور اب دیکھیں اگر آپ کی میٹنگس کچھ جگہوں پہ ہوں, آپ ان کو جاننا شروع کریں, آپ کہیں آپ تو فلاں فلاں بندے ہیں یار, وہ کمال کیا تھا آپ نے. ملٹیپل میٹنگس ہوں, آپ کہیں پاس بیٹھ گپے لگاتے ہوں, کہیں کھانا کھاتے ہیں, فلاں کرتے ہوں, آہستہ آہستہ وہ آپ کو جانیں, آہستہ آہستہ آپ ان کو جانیں. اس کے بعد چیک کیجیے گا, چاہے کچھ ماہ کے بعد, چاہے کچھ سال کے بعد, جو ڈیلز کا لیول ہو سکتا ہے وہ کتنا بڑا ہے. پروسیجر سلو ہوتا ہے یہ والا. لیکن اب دیکھیے آپ نے سال 2 سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے, انیشلی اس کا دھیان کیجیے. آپ یہ نہ دیکھیے اگلے میں آپ کو آڈر آ گئے, جو ایڈ سے کافی ہے وہ تو ٹھیک کریں, اور باقی سارے پارٹ جو ہے نا ان کو لانگ ٹرم میں سوچیے. اپنی ڈیلیوری زیادہ کیجیے, ڈیل آپ کم ہے. ہاں جی, اور کچھ چیز. اس کے بعد مجھے بات سمجھ آ گئی تھی تھوڑی لیٹ, تو اس کے بعد میں نے اپنا آٹومیشن سسٹم بنایا تھا میک.com پہ, اور اوپر اس کے اوپر پراپر ریسرچ کا سسٹم بنایا تھا.
ایجنسیز کے فاؤنڈر نکالنا شروع کیے میں نے, ان کی لیڈز وغیرہ اپولو سے, اینڈ پراپر ریسرچ کرنا شروع کر دی ان پہ. تو ہر ایک پہ ڈیپ ریسرچ کی. لائک ایک فاؤنڈر ہے, اس کو میں نے پچ اس طرح سے کیا تھا کہ وہ اس کے اپنے 9 بچے تھے, تو وہ 9 بچوں کو پال بھی رہا تھا اور 2 ایجنسیز بھی چلا رہا تھا. میں نے پچ کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہو گئی کہ آپ 9 بچوں کو پال بھی رہے ہیں اور ہیں بھی اکیلے, وائف بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اب 2 ایجنسیز کو اتنا اچھا اسکیل کر کے لے جا چکے ہیں. آئی اپریشیٹ اٹ. اینڈ آگے اس سے تھوڑی بہت بات کنٹینیو کی اور تھوڑا سا اس کو حوالہ دے دیا کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں. اس طرح کر کے میں نے کرنا شروع کیا. 20 دن سے یہ کر رہا ہوں, اور ساتھ ان کی لنکڈن پہ میل کی تھی. ہاں جی. تو میل میں کون کہتا ہے کہ اس کی پرسنل لائف کی باتیں کرتا ہے؟ پرسنلائز کیا تھا, کیونکہ جو پہلے میل کر میں رہے اس کی ہیں پرسنل لائف کی باتیں نہیں کرتے. یہ اس کی پرسنل لائف ہے کہ اس کے بچے کتنے ہیں, وہ کیسے پال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو اپریشیٹ کر رہا تھا وہ, اس نے بات یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کے جو وینچرز ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر فرض کیا یہ لنکڈن پہ, سوشل میڈیا پہ ہو, اور اس نے چند بار اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, تو اس سے مراد ہے کہ اس کے کہیں ذہن میں ایک بات ہے کہ مجھے اس پہ اپریشیٹ کیا جائے. اگر اس نے ایک بار لکھ دیا نا جس اپنی پروفائل پہ کہ وہ اتنے بچے پال رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اس پہ ہمیشہ اپریشیٹ کیا جائے. دوسرا, یہ ای میل پہ نہیں ہوتا. ای میل جو استعمال ہوتی ہے موسٹلی پروفیشنل انداز سے, تو کسی کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات چیت نہیں کرتے. اس کی وینچر کی بات چیت کریں, کوئی سوال کر لیں. لیکن ایک اور چیز اس پہ لازم موجود ہے کہ اس کو کتنی میلیں روزانہ آتی ہوں گی. کیا اتنی میلوں میں آپ کی میل کی اسٹینڈرڈ کرتی ہے؟ ایک اور بات, کیا آپ کی میل کی اسپام تو نہیں جا رہی؟ ای میل کے اندر تو دیکھیے کافی سارے چیلنج ہوتے ہیں نا, اگرچہ اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے. اگر ہر چیز کو بیٹر انداز سے مینیج کیا جائے, رزلٹ اس کا اچھا ہوتا ہے. تو اس کی یہ اسٹریٹجی بھی دیکھیے کہ میں نے کیا ان کو کیسے پچ کرنا ہے, میں نے کس طرح سے رابطہ میں ان سے کھولوں. پہلی بار آپ ان سے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کے لیے ذہن میں رکھیں, اپنے آپ کو نان سیلسی انداز میں انٹروڈیوس کروائیں. کوئی بھی سیلز پیچھے باقی چیز نہ کرے. ان کو محسوس ہو کہ میرا ان سے تعلق, ان کا میرے سے تعلق دونوں طرف فائدہ پہنچا سکتا ہے. کوئی ویسے فائدہ, نیٹ ورکنگ, کوئی باقی, یا کوئی اگر فرض کیا آپ ان کو کوئی ایسی چیز جو فری میں دے سکیں ان کو, اور ان کو اس کی ویلیو کا احساس بھی ہو, تو پھر فری میں دے دو تاکہ رابطے بحال کی جائیں. ٹھیک ہے نا. تو جو ایک اور بات ہے اپولو سے ایسے لیڈز کے کرنا فلاں, یہ تقریباً آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ یہ ہے کہ ابھی چل رہی ٹرانزیشن, اے آئی کی اور باقی سب چیزوں کی ٹرانزیشن چل رہی ہے. لہٰذا اے آئی ٹرین ہوئی ہے یہ ساری ان سکلز پہ جو اس سے پہلے چل رہے تھے, لیکن اے آئی کے آنے کے بعد جو ہے نا کئی چیزیں اسپیڈ سے بدلی ہیں, ان کے رویے بدلے ہیں, فلاں چیز بدلی ہے. لہٰذا ابھی تک چونکہ اے آئی ٹرین اس بات پہ یہ پالیسی یہ کر لیں فلاں کر لیں, وہ یہ سکھا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے ایک سٹیپ آگے رہنا ہے. آگے کیسے رہنا ہے؟ آپ فار ایگزامپل کلاؤڈ کو استعمال کر سکتے ہیں آٹومیشن کے لیے. اس کا $20 کا اکاؤنٹ لے لیں آپ, ایک پر ڈے سے کر لیں اسکیجول, وہ خود سے سرچ کرے, آپ کی مارکیٹنگ کرے, فلاں کرے, اس کو ہر چیز اس کو آج سے بتائیے کہ تم نے کیا کرنا ہے, کیسے پروسیجر ہے, کون سا پروسیجر ہے. اس سے کہیں کہ اس کی ریسرچ کرو فلاں بندے کی, ہر بندے کی ریسرچ کرے, ساتھ میں نوٹ کرے. ٹھیک ہے. یہ نوٹ کرنے کے بعد وہ کیا کرے گی کہ نوٹس بنا لے گی, اس بندے نے فلاں پوسٹ لکھی ہوئی تھی, اس نے فلاں یہ کام کیا ہوتا ہے, اس نے فلاں کوئی جاب چینج کی ہے. ایک مثال, اب کل نا ایک اے آئی کی جو سیکٹری پرسوں وہ چینج ہوئے ہیں, ان کے اناؤنسمنٹ پرسوں آئی ہے اے آئی کی سیکٹری چینج ہونے کی. پنجاب کا جو محکمہ ہے نا اے آئی کا, ان میں سمجھ لیجیے گا جو وزیر ہیں ان کے نیچے سیکنڈ جاب ہوتی ہے سیکٹری آف ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے. تو ان کی جابس چینج ہوئی ہے. جیسے ان کی جاب چینج ہوئی ہے نا, تو میرے پاس نوٹیفکیشن ان کا آیا, تو میں نے ان کی جاب پہ ان کو ویلکم کہا کہ آپ کی نئی جاب ہے, کچھ امید کرتے ہیں کچھ نیا ہوگا, اچھا ہوگا, اور ساتھ میں ان کو کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کر دی. انہوں نے قبول کر لی. کل ان کی پوسٹ آئی, پہلی پوسٹ ان کی کل لگی کہ جی میں اپنے جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان سے میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں, کنیکشن بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ اے آئی کو کہاں کہاں پہ ہم امپلیمنٹ کریں. تو میں نے سب سے پہلے کمنٹ ان کی پوسٹ میں نے کیا, میری اے آئی نے کیا تھا, یہ میں نے نہیں کیا ایکچولی, یہ کام میری اے آئی کر رہی تھی ایکچولی, لیکن میں اس سے میٹر کر رہا تھا کہ میرے سامنے ہو رہا ہے, سپروائز کر رہا ہوں کہ یہ غلط کر رہی ہے کہ صحیح کر رہی ہے. تو اس نے یہ کام کیا, تو کنیکشن ریکویسٹ جو میرے قبول بھی ہوگی, اس کے بعد کمنٹ میں ان کا لائک بھی آ کے نیچے 3-4 اور لوگوں نے لائک بھی کر دیا. اب گورنمنٹ کے کچھ اور جو ہے نا جو ہائی پروفائل سرونٹس آج مجھے کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں.
پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں ایک چیز جہاز ہے نا, جہاز پہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی بھیجیں, چاہے آپ کارگو بھیجیں, چاہے انسان بھیجیں, چاہے کوڑا بھیجیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے دوران میں اکثر کوڑا بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ فرق ہے. اس کو اتنی اچھے انداز سے آپ نے ریپ اپ کرنا ہے, اسٹریٹجی بنانی کو ٹیکٹکس استعمال کرنے ہیں کہ کیسے ان سے میرا رابطہ ہو. پورے سیلز کے پروسیجر کے ٹکڑے کیجیے, مائل سٹونز, تاکہ کون کون کی سٹیج پہ ہے. تو پہلی سٹیج ڈسکوری کہ رائٹ پرسن کون سے ہوتے ہیں. سیکنڈ سٹیج ان کو وارم کرنا کہ جب میں ان سے کوئی اپنا کوئی کام اگلی سٹیج پر کرنا چاہوں تو کیا یہ پچھلی سٹیج پہ اتنے وارم ہو چکے ہیں کہ اگلی سٹیج پہ راضی ہو جائیں. ڈیسٹینیشن ریکویسٹ کو قبول کرنا. جی پھر جب اس سٹیج پہنچے تو دیکھیں اگلا ایکشن کون ہے, کون سا ہے, میں نے اس کے لیے وارم کرنا ہے. تو سٹیجز میں ان کو سب کو بانٹ لیں. اگر اس کے لیے آپ کچھ آٹومیشن کر سکتے ہیں تو بہت بیٹر ہے. فار ایگزامپل آپ یہ جو ٹول ہے لیڈ گریب, اس سے بھی اس کی کافی آٹومیشن کر سکتے ہیں ان کو نرچر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ نرچر ہوتے رہیں, وہ وارم ہوتے رہیں, اور اس کے بعد یہ کنیکشن ریکویسٹ جائے ان کو باقی جو ان کی پوسٹ لائک ہوتی ہے. جی جب ان سے انٹریکشن بڑھ جائے دو طرفہ تو پھر آپ ان کو پچ کرنا شروع کر دیں. لیکن پچ بھی اس انداز سے کریں, ویلیو فرسٹ پچ لاسٹ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. یہ ویکینڈ پہ نا میرے پاس ایک بڑے ماشاء اللہ یوٹیوبر ہیں, وہ رات کو بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک قابل شخصیت تھی پاکستان کی بہت بڑی, تو وہ کہیں مشکل میں پھنس گئے. تو انہوں نے کہا ان سے کہ ان کا نا حال صرف شرافہ کے پاس ہے, میں وہاں جا رہا ہوں ملاقات کے لیے, آپ بھی وہاں پہ آ گئے. وہ آ گئے. اب بتائیں میں نے مارکیٹنگ کی, نہیں. جو یوٹیوبر دوست تھے میں نے کبھی بھی ان کو کوئی چیز سیل نہیں کی, کبھی بھی مارکیٹنگ کی نہیں میں نے. اب میرے لیے رستہ کھلا ہوا تھا, یہ جو پرسنالٹی جو آئی تھی یہ پرسنالٹی عرب پتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہیں نہ کہیں ویلیو کی چنکس چھوڑے ہوتے ہیں ہم نے, علم کے, ادب کے, احترام کے, مہمان نوازی کے, تو مار ہونے کے, وہ سارے کہیں نہ کہیں ہماری مرضی کے برخلاف بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان کو مرضی کے ساتھ شکار کرنا شروع کر دیں, پھر اپنی اتھارٹی, کریڈیبلٹی, اسکل کے ٹریسز چھوڑیے جگہ جگہ.